بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو وصف عنایت فرمایا تھا کہ وہ بہت بڑی بات کو بالکل مختصر الفاظ میں بیان کیا کرتے تھے، اور یہ عادت طیبہ بھی تھی، اور جو جملے احادیث میں بہت جگہ پر سمجھنے اور سمجھانے کو لمبی تقریریں چاہتے ہیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت مختصر جملوں میں سمو دیا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان جملوں کی بسا اوقات تشریح کرنی پڑتی تھی، اور وہ اس میں تشریحی جملے ان کا اضافہ فرما دیتے تھے، تو محدثین نے یعنی تابعین نے، تبع تابعین نے، ان کے بعد جو بہت بڑے بڑے حدیث کے ائمہ گزرے ہیں، امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، دارمی ہیں، نسائی ہیں، اور بہت بڑے بڑے اکابر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ثنائیات جن سے بخاری خالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی شخص کے درمیان صرف 2 واسطوں کا ہونا، یعنی ایک صحابی رضی اللہ عنہ اور ایک تابعی، اور کبھی وہ شخص براہ راست صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سنے، اس قسم کی روایات بہت زیادہ قابل اعتماد اور بہت زیادہ محبت کی سمجھی جاتی ہیں، اور انہیں ثنائیات کہا جاتا ہے، یعنی جس میں 2 واسطے ہوں راوی کے درمیان اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ قابل اعتماد اس لیے کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ ہستی کہتی ہے کہ میں نے فلاں صحابی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اب درمیان میں ایک ہی واسطہ رہ جاتا ہے، اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ کا ہے، اور محبت اس وجہ سے کہ وہ جتنے واسطے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جس کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سینے کے نور سے تعبیر فرمایا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ثنائیات یعنی 2 واسطوں کی روایات محدثین یہ بھی کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ بہت ملیں گی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی تابعی سے، اور وہ صحابی سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ براہ راست ایک صحابی سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ تمام روایات ثلاثیات، ثنائیات، ان میں کئی ایک جملے ایسے ہوتے ہیں جو اصل میں صحابی رضی اللہ عنہ نے یا تابعی نے اس کی تشریح کی ہے۔ یہ حدیث کا علم اتنا موتی پرونے کا کام ہے کہ آنکھیں جاتی رہتی ہیں۔ یہ حدیث کا علم اتنا تحقیق اور اتنا زیادہ دقت نظر کو چاہتا ہے کہ ہر کوئی ڈرتا ہے اور کانپتا ہے کہ کوئی جھوٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث سناتے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سے سنا، اور اتنے سال میں انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا،
اور ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور اتنا کانپنے لگے کہ ان کے کپڑے بھی نظر آ رہے تھے کہ ہل رہے تھے، گویا کپڑے بھی کانپ رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ پھر یہ کہا کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس سے ملتی جلتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی تھی۔ یہ صرف ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حال نہیں تھا، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بہت ڈرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ غیر لونا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بتانی شروع کی اور ان کا رنگ اڑ گیا خوف کے مارے کہ کہیں ایسی بات نہ کہہ دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ تو ہوتا یہی تھا کہ جہاں پر پہنچ کے کوئی صحابی رضی اللہ عنہ تشریحی جملہ بیچ میں ملاتا ہے تاکہ طالب علم سمجھ سکیں، تاکہ سننے والے اس کی مزید وضاحت کو دیکھ سکیں، یہ محدثین نے اس پہ مستقل بحث کی ہے۔ اور حدیث کا علم اتنا نازک ہے کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ سے ان جملوں کو جو جملے تشریحی ہیں اور ان جملوں کو جو خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، دونوں کو الگ کرتے رہے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ شب گزشتہ میں، پھر وہ اپنے شاگردوں کو دیکھتا ہے کہ شب گزشتہ شاید بچوں کو سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، تو کہتا ہے کہ کل رات، پھر کہتا ہے کہ یہ جو رات گزشتہ گزر گئی کل کی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر کہتا ہے شب گزشتہ۔ تو یہ جو اس کا درمیان کا کلام ہے کہ جو رات گزر گئی وغیرہ وغیرہ، یہ اس نے شب گزشتہ کی تشریح میں خود ہی داخل کر دیا ہے۔ ایک دوسری مثال، مثلاً وہ کہتا ہے کہ والد صاحب نے کہا کہ میری حویلی، آپ جانتے ہیں نا ان کی تو ایک ہی حویلی تھی، میری حویلی میں اتنے کمرے، یہ میرے فلاں بیٹے کے ہیں۔ اب بات کیا ہوئی کہ والد نے کہا میری حویلی میں اتنے کمرے فلاں کے ہیں۔ اب بیچ میں جو بات اس نے کہی کہ آپ جانتے ہیں نا والد کی ایک ہی حویلی ہے، یہ کلام کہنے والے کا ہے، والد کا کلام نہیں ہے۔ یہ اس قسم کے جملے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہے ہیں، تابعین نے، تبع تابعین نے، ان جملوں کو داخل کیا جاتا ہے، اور جس شخص کو یہ تمیز نہیں ہے کہ وہ ان جملوں کو اصل حدیث سے الگ کر سکے، اس کے لیے حدیث کا پڑھنا اور پڑھانا ہی جائز نہیں، اس کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے جملے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے گا۔ اب بعد میں آنے والی امت اس کو اگر نہیں سمجھ سکے گی تو پھر ہوگا یہ کہ لوگ کہیں گے یہ الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس پہ بحث ہوگی، اس لفظ پر جب بحث ہوگی تو ایک مفتی اس سے ثابت کرے گا کہ اس لفظ سے یہ فتویٰ ثابت ہوتا ہے، اور اگر اس مفتی نے حدیث پڑھی ہوئی ہوتی تو اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، اصل لفظ وہ تھا، اور اس کی تشریح میں فلاں صحابی، فلاں تابعی، فلاں تبع تابعی رضی اللہ عنہم، انہوں نے اپنی طرف سے یہ اس کی تشریح کی ہے۔ اسی حدیث کا علم کوئی آسان نہیں ہے کہ ہر کہو میں اٹھے اور حدیث کی روایت کرنا شروع کر دے اور ہر آدمی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دے۔
اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں سے کون سا کلام حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کون سا کلام ایسا ہے جو راوی نے تشریح کے طور پر بیان کر دیا۔ بہت نازک علم ہے، اور تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں ایسی احادیث بہت کثرت سے نقل کی ہیں، اور کوئی تعجب مطلب کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی۔ وہ بچوں کو سمجھاتے تھے کہ بیٹے یہ لفظ اور پھر یہ لفظ، تو اس تشریحی اور توضیحی جملوں کی کئی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور یہاں پہنچ کر ٹھوکر لگتی ہے، اور بہت شدید ٹھوکر لگتی ہے ان لوگوں کو جنہیں علم حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے آپ سے جو عرض کیا ہے اب تک، یہ ہم نے بالکل عام عوامی سطح پہ اتر کے اور اس کی تشریح کر دی ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں، اور اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اس کے علمی اصطلاحات میں کہ علمی طور پر محدثین کیسے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام رحمہم اللہ نے جب اصول حدیث کی کتابیں پڑھائی تھیں تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ ایک ہے حدیث اور ایک ہے اصول حدیث، ایک ہے تفسیر اور ایک ہے اصول تفسیر، ایک ہے فقہ اور ایک ہے اصول فقہ، ایک ہے صرف، ایک ہے اصول صرف، ایک ہے نحو، ایک ہے اصول نحو، ایک ہے فلسفہ، ایک ہے اصول فلسفہ۔ میڈیکل ہے، بچے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں ان کے ٹیچرز انہیں بتاتے ہیں کہ بیٹے اس چیپٹر میں اصل یہ ہے، اصل بات یہ ہے۔ شاعری ہے، اس کے بھی کوئی اصول ہیں، ہر ایک علم کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اصول سے وہ جو اصول قائم ہوتے ہیں ان سے شاخیں پھوٹتی ہیں۔ ایک درخت کی مثال سمجھ لیجئے کہ جڑ اس کی اصل ہے اور اس سے شاخیں پھوٹتی ہیں۔ اب ایک آدمی ایک شاخ پہ بات کیے چلا جا رہا ہے اور جڑ کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو اس آدمی کا کوئی حق نہیں ہے کہ نباتات میں اس میں وہ کوئی بات کرے۔ زوالوجی میں، باٹنی میں، میڈیکل میں، ہر جگہ یہی اصول ہے۔ یہی اصول خدا کی کتاب میں بھی، اور یہی اصول اس کے محترم پیغمبر حضرت مجتبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول میں بھی یہی ہے کہ جو وہ بات کرتے ہیں وہ اصول کی ہے۔ اس میں تشریحی جملے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے آگے جو سن رہا ہے اس نے وہ بھی نقل کر دیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ بڑے حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ کو کس طرح سے تعبیر کرتے تھے، یا اس لفظ کی تشریح کیسے کرتے تھے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، آپ نے اس پہ قابو پا لیا ہوگا۔ اردو میں ایک استعمال ہوتا ہے کہ یہ درج کر دیں، مندرجہ ذیل، مندرجہ ذیل، ذیل کے مطلب نیچے، اور مندرجہ کا مطلب جو درج کیے گئے۔ درج کرنا، لکھنا، درج کرنا اصل میں داخل کرنا۔ یہ کس درجے میں ہے؟ چھٹے درجے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 کلاسز اس سے کلیئر کرنی ہیں اور اس سے چھٹے کی طرف منتقل ہو گیا۔ چھٹا درجہ ایک کلاس ہے، ایک کلاس روم ہے، اور اساتذہ نے اسے 5ویں درجے سے اٹھا کے کہا کہ اب آئندہ آپ کی کلاس اوپر ہوا کرے گی، اور وہاں پر آپ کا نام درج ہو گیا ہے۔ درج کہتے ہیں منتقل کرنے کو، درج کہتے ہیں کسی چیز کے داخل کرنے کو، اور عرب جب بولتے ہیں اور حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں اس کو درج کے لفظ کو اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو پھر ساری چیز اسی پہ چلے گی۔ اصول حدیث میں بہت چیزیں، مثلاً یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس ضعیف کا کیا مطلب ہے؟ محدثین کے ہاں اس حدیث کے 35 سے زیادہ مطلب ہیں۔ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں اس حدیث کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ ضعیف ہے۔
حضرت کو کیا ضعف ہے اس میں؟ متن میں ضعف ہے، سند میں ضعف ہے؟ یہ ضعف اس کا روایت کا صرف ایک ہی جگہ پایا جاتا ہے؟ کیا یہ روایت اپنی اصلی حیثیت کے اعتبار سے کس درجے کی ہے، مشہور ہے، مرفوع ہے، مقبول ہے، اس کا اور ضعف کا تعلق کیا آخر بنتا ہے؟ یہ محدثین جو ہیں یہ ان کی اصطلاحات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہہ دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیسے صحیح ہے حضرت؟ کوئی جھجک تھوڑا ہی ہوتی تھی، لوگ علمی مباحث کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایات پر بعد کے آنے والے لوگوں نے بحث بھی کی ہے اور گرفت بھی کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی بات صحیح نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی 3 یا 4 روایات پر ایسا کلام ہے کہ وہ جواب نہیں بن سکتا کسی سے، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی روایت خود بولتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اس روایت میں درج ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ جس آدمی کو بھی حدیث سے مناسبت ہوتی ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی روشنی اس کے دل میں ہوتی ہے، حدیث دیکھتے ہی کہہ دیتا ہے کہ اس حدیث میں درج۔ یہ محدثین جو ہوتے ہیں نا، یہ سکے کی کھنک جو ہوتی ہے نا، ثم نقد، ایسے چل بسا وہ کھنک سے پہچان جاتے ہیں، وہ الفاظ سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا نہیں۔ ابن ماجہ میں روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اشکمت درد، تمہارے پیٹ میں درد ہے۔ اب شکم فارسی کا لفظ ہے، درد بھی فارسی کا لفظ ہے۔ محدثین کے ہاں جب یہ حدیث آئی تو انہوں نے اسے سنتے ہی کہہ دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بول سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ روایت ہی غلط ہے، چھوڑو اس کو، آگے چلو۔ جب یہ روایت آئی محدثین کے ہاں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کو جلا بخشتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے حسن دیکھنے سے، سبزہ اور خوبصورت چہرے، تو محدثین نے 100 بار توبہ کی۔ انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے ہیں؟ کیا لغو اور جھوٹی بات ہے، نکالو اس کو۔ یہ جو فقہا کہتے ہیں نا کہ علماء کی مجلس میں عام لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے، وہ اصل میں اسی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اب کوئی آدمی وہاں بیٹھ جائے اور کہ حضرت کیسے نکل جائیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو اسے سمجھائیں، یہ کریں یہ کریں۔ شکم فارسی کا لفظ ہے، عربی میں کہاں استعمال ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے تو کس معنی میں ہوتا ہے، اور درد کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ دہلی تھوڑا ہی ہے، مدینہ منورہ میں ارشاد ہوا ہوگا، مکہ مکرمہ میں کہیں ارشاد فرمایا، یہ تو ہے نہیں عربوں کا لہجہ اور عربوں کا کلام۔ تو اس لیے ان کا کہنا حجت تھا۔ تو جس آدمی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے ساتھ ساتھ کوئی عقل بھی اپنے ٹھکانے ہوتی ہے نا، وہ حدیث سنتے ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی، بھی یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حدیث میں جہاں درج آیا ہے، محدثین جب ایسی احادیث سنتے ہیں، سناتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم نے ایک مرتبہ بخاری شریف پڑھی، پھر دوسری مرتبہ پڑھی، پھر تیسری مرتبہ پڑھی، پھر چوتھی مرتبہ پڑھی، 4 مرتبہ صحیح بخاری کو پڑھا، اور ہمارے سارے اساتذہ جو تھے وہ ہمیں اصول میں یہ چیز بتاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جس حدیث میں درج آ جائے اسے کہتے ہیں مدرج۔ مدرج وہ احادیث جن میں کوئی جملہ تشریحی، توضیحی، کسی اور کا کلام
وہ درج کر دیا گیا ہے، داخل کر دیا گیا ہے۔ درج اسم مفعول سے ہے ادرجہ، اس کا اسم مفعول بنتا ہے۔ ادرج المیت، میت کو داخل کیا گیا فی الکفن والقبر، کفن میں میت کو درج کیا گیا، داخل کیا گیا، ڈالا گیا قبر میں اور کفن میں۔ اور سند اور متن، حدیث میں دو چیزیں تو آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں، ایک ہے اس کی سند اور ایک ہے اس کا متن۔ یہ ادراج کبھی سند میں ہوتا ہے، کبھی متن میں ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں۔ اسی لیے محدثین یہ کہتے ہیں کہ ادخل فی متنہ ما لیس من، ادخل فی سندہ ما لیس من، سند میں کسی ایسے شخص کو داخل کر دینا جو اصل میں نہیں ہے۔ یہ دو قسمیں ہو گئیں۔ متن میں حدیث کا جو ٹکڑا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑا فرمایا ہے، اس میں تشریحی طور پر متن میں کسی ایسے جملے کو شامل کر دینا جو اصل میں وہاں سے نہیں ہے، تو یہ ادراج کبھی متن میں ہوتا ہے اور یہ ادراج کبھی سند میں ہوتا ہے۔ دونوں طرح یہ ہوتے ہیں، سند میں بھی متن میں بھی۔ متن کے کبھی آخر پہ آتا ہے، متن کے درمیان میں آ جاتا ہے، متن کے آغاز میں آ جاتا ہے، پھر یہ تین قسمیں آگے بن جاتی ہیں۔ اور محدثین اس پہ بحث کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ حدیث مدرج ہے اور اس میں ادراج ہوا ہے آخر پہ، ادراج ہوا ہے اول کلام میں۔ یہ ان کی زبان ہے۔ اب ایک آدمی مدرج سمجھتا ہی نہیں ہے تو اسے اس جملے سے کیا نفع ملے گا؟ اس لیے یہ کل کے بچے احادیث پڑھنے پڑھانے بیٹھ گئے ہیں، اور کس سے پوچھنا کہ حضرت یہ مدرج ہوتا کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ اسی وجہ سے گمراہی عام ہو رہی ہے کہ انہوں نے اصول ہی نہیں پڑھے، اور اسی وجہ سے دین اس پر اعتراضات کرنے کے زیادہ مواقع مل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے حدیث پہ جو بحث کرنے والے ہیں بڑے اساتذہ، وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور انہی کا قول معتبر ہوتا ہے جس میں حدیث میں تباہر اللہ نے عنایت فرمایا ہوتا ہے۔ باقی یہ ایرے غیرے جنہوں نے مشکل سے چند کتابیں دیکھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو وہ جو عرب ہوتے ہیں کہ زبان ان کی اپنی ہوتی ہے، جیسے محمد بن سلمان وغیرہ، انہیں پوچھتا کون ہے؟ علم کی دنیا میں ان کا مقام کیا ہے؟ خبر واحد اور خبر متواتر کی احادیث اور حجت، ان سے پوچھو کس اصول کے تحت تم اس چیز کو لائے ہو، سوائے اس کے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھٹ جائے کسی طرح، اور ان کے کلام میں خام خواہ کے تبصرے اور خام خواہ کی چیزیں تم نے پڑھا کتنا ہے اور کہاں پڑھا ہے۔ تو اس لیے دراج کبھی متن میں ہوتا ہے، کبھی سند میں ہوتا ہے۔ اور اس درج کے لفظ کی ایک اور تشریح بھی آپ سے عرض کریں۔ نوشتہ کاغذ ہوتا ہے نا، جو کاغذ لکھ دیا جاتا ہے، اسے بھی عرب کہتے ہیں درجن، یعنی یہ چیز لکھ دی گئی، یہ چیز دفتر میں داخل کر دی گئی، یہ چیز کسی جگہ پر قلم کے ذریعے قید کر دی گئی، کسی چیز کا گزر جانا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز فلاں جگہ سے نقل کر کے فلاں جگہ پر ڈال دی گئی۔ درج ایک کپڑے کو کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اونٹنی کسی اور اونٹنی کے بچے کو قبول نہیں کرتی، نہ پیار اور محبت کا اظہار کرتی ہے، نہ اسے دودھ پینے دیتی ہے، نہ اپنے قریب رکھنے لگتی ہے۔ تو عرب اس زمانے میں اور اب بھی یہ کرتے تھے کہ جہاں پر بچے کا معاملہ ہوتا تھا وہاں پر ایک کپڑا ٹھونس دیتے تھے،
اور اس کپڑے کو اچھی طرح رگڑتے تھے، اور اس اونٹنی کو محسوس ایسے ہوتا تھا جیسے بچے کے جنم کے وقت میں جو درد محسوس ہوتا ہے مجھے یہ ہو رہا ہے، اس پہ چیختی تھی، اور یہ کام کرنے والا سمجھ جاتا تھا کہ اب یہ مقام آ گیا، تو اس کپڑے کو نکال کے ایک اونٹنی کے بچے پہ جس کی ماں مر گئی ہے اچھی طرح مل دیتا تھا، اور ملنے کے بعد، ملنے سے پہلے اس اونٹنی کی آنکھیں اور اس کی ناک کو اچھی طرح لپیٹ دیتے تھے تاکہ نہ وہ کوئی خوشبو سونگھے، نہ کوئی چیز سونگھنے پائے صحیح طرح سے، اور نہ وہ دیکھے کہ عمل کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب اس بچے کو اچھی طرح رگڑ کے اس کپڑے کے ساتھ اس کے سامنے پھینک دیتے تھے، وہ سونگتی تھی، اور درد اسے پہلے سے محسوس ہو رہا ہوتا تھا تو وہ سمجھتی تھی اس کا بچہ ہے، اور اس کو عربی میں کہتے تھے درج، اور اپنا سمجھ کے وہ اسے قبول کر لیتی تھی۔ پھر وہ جس کی ماں مر گئی تھی وہ اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، یہ اس سے محبت بھی کرتی ہے، ساری چیزیں۔ درج اس معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک چیز جو کسی اور کی تھی اسے داخل کر دیا گیا، باندھ دیا گیا کسی اور کے ساتھ، اور اس کی اصل حذف ہو گئی، اصل ماں اس کی مر گئی اور مصنوعی ماں اس کے لیے آ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بیچ میں کتنا تھا، راوی نے کتنا اپنے پاس سے درج کیا، صحابی رضی اللہ عنہ نے تشریح میں کیا کہا، تابعی نے کیا کیا، اسے کہتے ہیں کہ حدیث مدرج ہے، یعنی سند میں یا پھر متن میں ایسے جملے داخل کرنا جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، اور ان کی طرف منسوب اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ یہ تشریح ہے جو کسی صحابی، تابعی یا کسی نے کیا رضی اللہ عنہ۔ درجہ سیڑھی کو بھی تو کہتے ہیں، اسی لیے کہ اس میں منتقل ہو جاتی ہے اصل چیز سے دوسری چیز کی طرف۔ صوفیہ نے اسی سے اپنی اصطلاح لی ہے، فقہا نے بھی لی ہے، استدراج۔ اور استدراج کا مطلب یہ ہے، استدراج دو طرح کا ہوتا ہے، موضوع یہ نہیں ہے، ہم صرف لفظ کی لغت کی بحث کر رہے ہیں تاکہ جو بچہ اسے سنے اسے اصول حدیث میں امید ہے انشاءاللہ کوئی مفید اور کارآمد بات اس کے سامنے آئے گی۔ استدراج، کوئی آدمی اپنے اعمال میں باطل ہو اور اس کو بظاہر ترقی محسوس ہوتی رہے کہ گویا میں اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ہم تمہیں بتائیں اس دنیا میں سب سے زیادہ اعمال میں خسارے میں کون سا شخص رہا؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی زندگی میں جتنا کچھ تھا نیکی تقوی سب برباد ہو گیا۔ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ ہم بڑے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم بڑے دین کا کام کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ سب باطل تھا۔ استدراج عقیدے میں، استدراج عمل میں، استدراج قرب الہی میں، سب باطل ہوتا ہے، سب گمراہی ہوتی ہے، اور آدمی اپنے آپ کو ٹھیک تصور کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ جب آپ نے میرے دل کو ہدایت ہم لوگوں کی دے دی تو اے پروردگار اس کے بعد ٹیڑھی راہ پہ ہم کو نہ چلا، اس کی طرف مت موڑ دے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت نصیب فرما تاکہ ہم اس صحیح راہ پر موت تک قائم رہیں۔ استدراج اسی طرح کا ہوا کرتا ہے کہ باطل پر بھی ہو اور سمجھے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ کتنے ہی لوگ چرس اور بھنگ پی کے سمجھتے رہے کہ ہم صوفی ہو گئے، اور حتیٰ کہ موت نے آ لیا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور یہی استدراج کبھی کبھی وہ وجوہ اور وہ حکمت جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا،
انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی وہ استدراج ہے جو فطرت بھی کیا کرتی ہے۔ فطرت کا، قدرت کا سب سے بڑا استدراج اس مسافر کو ہوتا ہے جو سفر کر رہا ہوتا ہے اور منزل پہ منزل مار رہا ہوتا ہے، اور صحرا کی ریت اسے پانی کے باطل زوم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دیکھتا ہے کہ یہ پانی ہے، یہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ریت اور سورج کے کرنوں کے ملاپ سے جو ایک بظاہر روشنی ابھرتی ہے، اس کو وہ پانی سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا یحسبہ الظمآن ماء، وہ اس کو پانی سمجھ کے پھر سفر کر رہا ہوتا ہے کہ اب ملا، اب ملا، یہاں تک کہ موت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ہر اس انسان کا حال ہوتا ہے جو باطل پر ہو اور اپنے آپ کو بظاہر ترقی پر جاتا ہوا سمجھے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو العالیہ اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کلہم یخافون النفاق علی انفسہم، ہر کوئی ڈرتا تھا کہ کہیں میں اندر سے منافق آدمی نہ ہوں۔ صاف بات کہتے تھے، صاف سنتے تھے، اور ان میں ابو بکر بھی شامل تھے، اور علی بھی، اور عمر بھی، اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی۔ ہر آدمی ڈرتا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ میں نفاق کی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ پوری بحث ہے ایک استدراج کی۔ خیر، لغت کی اس بحث کے بعد سب سے پہلے اس لیے تشریح عرض کی کہ بچے سمجھ سکیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، مدرج حدیث کی کن اقسام میں سے ہے۔ پھر اس کی لغوی بحث کے بعد دوسری بحث آ گئی، پہلے اردو میں، پھر اس کے بعد عربی میں اس کی لغوی بحث آ گئی۔ تیسری چیز جو ہے اس میں مفعول سے ادرج شے سے یہ جو بنا ہے، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کبھی مدرج فی الاسناد ہوتا ہے کہ سند میں حدیث کی کسی ایسے راوی کا نام لے آنا جو اصلاً نہیں ہے۔ اس کی بہت قسمیں ہیں، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ ہمارے اساتذہ میں حضرت عبد الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس پہ بالکل قدرت حاصل تھی۔ وہ واحد آدمی تھے جو جب بات کرتے تھے روات پہ تو ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ بیت اللہ میں جا کر قسم کھائیں کہ ان جیسا کوئی دوسرا آدمی، ان جیسا دوسرا نہیں۔ وہ حدیث شریف پڑھاتے تھے اور اس میں وہ ہنستے کھیلتے کہہ جاتے تھے یہ دیکھ لو، یہ درج ہے، یہ فلاں راوی ہے، اور اصل میں یہ، آگے چلو۔ تو ان کے علم کے لیے بڑے بڑے علماء انہیں چاہیے تھے جن کو پڑھائیں۔ بہرحال کبھی یہ سند میں ہوتی ہے، مدرج حدیث کی سند میں ادراج ہوتا ہے، اور کبھی ادراج ہوتا ہے اس کے متن میں۔ یہ جو متن میں ادراج آتا ہے اس کی متعدد مثالیں ہیں اور آسان ہیں۔ چونکہ آج کا موضوع ایک صاحب کے سوالات ہیں انڈیا سے اور ان کے جوابات ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک ایسا ٹیکنیکل اور ایسا نازک سوال کیا ہے جس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں کہ اس کی تشریح کی جائے، اور اس میں سے آج یہ ہے، یہی بحث۔ متن میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، نہ بھی سننا چاہیں تو اب کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ متن میں ادراج ہو جاتا ہے۔ متن میں کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، کوئی امام رحمہم اللہ، وہ اپنا ایک جملہ کہہ دیتے ہیں۔ راوی یہ سمجھتا ہے کہ جملہ اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کا نہیں ہوتا۔ اس لیے جس انسان کو مدرج احادیث کا علم نہیں ہے اور ادراج نہیں جانتے،
ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس حدیث کے علم میں دخل ہی نہ دیں، وہ کوئی اور کام کریں، نفل پڑھ لیں، تلاوت کر لیں۔ اس حدیث کے پاک اور نازک علم کو ہیرا تراشی کی طرح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات، ایک حرف ایسا منسوب نہیں ہونا چاہیے جو انہوں نے نہیں کہا۔ ان پہ جھوٹ بولنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ان کی عطا اللہ کی عطا ہے، ان کا منع اللہ کا منع ہے۔ ان کی نسبت سے دین کو برباد کرنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ تو ادراج جب آتا ہے متن میں، ہم اس کی مثالیں آپ کو دیتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ تعاہد القرآن، قرآن کو بہت مضبوطی سے، پکی طرح سے یاد کیا کرو۔ اور دیکھو یہ اللہ کی کتاب جو ہے، اس طرح سینے سے اس کا حفظ نکل جاتا ہے کہ اونٹ جیسے اپنی صحراؤں میں اپنی جگہ پہ جو ان کی ہوتی ہے، تو جس طرح وہ تیزی سے ریت پہ بھاگتا ہے، اس طرح سے قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یہ آیت بھول گیا، یہ آیت بھول گیا، یہ کہے کہ اسے یہ آیت بھلائی گئی، نسیہ، بھلا دی گئی۔ یہ حدیث آئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں۔ اب جو آدمی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو پڑھے گا، وہ یہی کہے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سارا کلام ہے۔ اور اس میں جو پہلا جملہ ہے نا، تعاہد القرآن، قرآن کریم کو اچھی طرح یاد کرو، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا جملہ ہے، اور اس کے بعد کا جو کلام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ یہ ادراج ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحت۔ ایک مثال ہم نے آپ سے عرض کی، یہ مسند احمد ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہنے، وہ کہتے تھے الہمنا فی قلوبنا، ہمارے بچپن میں ہی ہمارے دلوں میں اللہ نے اس بات کو ڈال دیا تھا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ چمٹ جائیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو دیکھیں، اور تابعین جن احادیث، جن چیزوں پر جو حکم لگاتے ہیں انہیں مانیں۔ یہ خود جملہ الہامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھیں، یہ مسند احمد ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حدیث نمبر ہے اس کی 5344۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ، الید العلیا، اوپر والا ہاتھ، خیر، یہ اچھا ہے، من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے۔ نیچے والا ہاتھ پھیلا ہوا، نیچے والا ہاتھ مانگنے والا۔ الید العلیا، اوپر والا ہاتھ، المنفقہ، وہ جو خرچ کرتا ہے، والید السفلی، اور نیچے والا مانگنے والا ہاتھ، السائلہ، جو سوال کرتا ہے۔ صحیح سند کے ساتھ، اس سند میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے، اور ابن حبان نے بھی، اور بہت سی اس کے راوی ایسے ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اوپر والا ہاتھ خیر من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا، اور نیچے والا ہاتھ سوال کرنے والا۔ اب جب کوئی اس حدیث کو پڑھتا ہے مختلف کتابوں میں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ترجمہ کر دیتا ہے،
اب ترجمہ وہ کرتا ہے جس نے عربی مشکل سے پڑھی ہوئی ہوتی ہے، ایم اے عربی کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، اور وہ جو اساتذہ صرف و نحو بہت ٹھوک بجا کر پڑھاتے ہیں وہ تو پڑھا ہوا نہیں ہوتا، تو نتیجہ یہ کہ اس کا صرف لفظی ترجمہ کر لیتا ہے، اردو والا اس ترجمے کو پڑھ لیتا ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ اس حدیث میں ادراج ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں صرف ان احادیث کو پڑھنا چاہیے جو زہد سے متعلق ہیں، جو تقویٰ سے متعلق ہیں، جو اخلاقیات کے متعلق ہیں، جو احکامات کے متعلق ہیں۔ ان احادیث کو عام آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جائے گا، کہیں کا کہیں نکل جائے گا۔ اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہ ساری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہو گئی۔ اب جس نے صرف احمد پڑھی ہے نا، مسند احمد، اور اس حدیث کے سارے طرق پہ نظر نہیں ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس حدیث میں ہے کیا۔ دیکھیں، ایک آدمی صحیح بخاری میں یہ روایت مثلاً پڑھ لیتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھائے۔ اس حدیث کے طرق بھی تو اسے پتہ ہونے چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی حدیث بھی ہے جس میں آیا ہو کہ رکوع کیا اور بغیر رفع یدین کے کیا ہو۔ ایک جگہ یہ آ گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آہستہ آواز سے کہی، کیا یہ بھی کہیں آیا ہے کہ اونچی آواز سے کہی؟ اسے ایک روایت کے یا مختلف روایات میں جو تضاد آ جاتا ہے، اس سب کا علم ہونا چاہیے، تب اسے حق پہنچتا ہے کہ کسی حدیث پہ فتویٰ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، منسوخ ہے، ناسخ ہے، فلاں روایت کی ہے، فلاں کی نہیں ہے۔ اگر اسے اتنا علم نہیں ہے تو بہتر ہے وہ جا کے کوئی اور نیکی کا کام کرے۔ اسی حدیث کو یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت دارمی میں دیکھیے، دارمی امام تھے اور وہ اسے لائے ہیں کہ بابن فی فضل الید العلیٰ، یہ چیپٹر، یہ باب باندھا ہے انہوں نے اس بات کے بیان میں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قالا، انہوں نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ قالا، یہ جو دوسرا قالا ہے نا کہ کہا، یہ شبہ پیدا کرتا ہے کہ اچھا یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ والید العلیٰ ید المعطی، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے، والید السفلی، اور نیچے والا ہاتھ ید السائل، مانگنے والے کا ہاتھ ہے۔ اس حدیث کو جب محدث پڑھتا ہے تو کہتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تو بس اتنا سا ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اب اوپر والے ہاتھ سے کیا مراد ہے خرچ کرنے والا؟ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا جملہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نہیں ہے۔ ید السفلی، نیچے والا ہاتھ مانگنے والا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ یہ جو حدیث ہے یہ تو بتاتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہی حدیث مسلم میں بھی آئی ہے۔ اب مسلم کی روایت پڑھے، دارمی کو پڑھے، مسند احمد کو پڑھے، اب اپنے بچوں کو بتا سکے گا، طالب علموں کو، کہ بیٹے اس حدیث میں ادراج ہے، اور درج کرنے والے کون ہیں؟ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ بعد کے لوگوں میں سے کسی نے اگر یہ سمجھا ہے کہ یہ سارا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ایسے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام صرف جملہ پہلا ہے، باقی نہیں۔ یہ ہے مدرج حدیث۔ دوسری مثال ہوگی، ایک تیسری مثال اس کی عرض کریں۔
تیسری مثال دیکھیے، یہ صحیح مسلم ہے، کتاب الطہارہ ہے۔ ہمارے حضرت محمد عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یوں پڑھاتے تھے، لائبریری تھی نا حضرت کے پاس رحمہ اللہ، تو وہ فرماتے تھے فلاں کتاب نکالو ذرا، یہ دیکھو، یہ باب نکالو، اس کا صفحہ نمبر فلاں دیکھو، اس میں نیچے کی طرف یہ حدیث لکھی ہوگی۔ اور جو ان کے استاد تھے ندوہ میں، وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، حضرت ایسے ہمیں بتاتے تھے۔ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جن سے پڑھی، ان کے اساتذہ بھی ایسی کتابیں پوری لائبریری الٹ پلٹتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ کسی علمی بحث میں حضرت سے عرض کیا کچھ، تو فرمایا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں قریب رہتے تھے ندوہ کے، تو حضرت کا تانگا جب داخل ہوتا تھا ندوہ میں، تو میں، مولانا مسعود صاحب وغیرہ وغیرہ، ہم سب لڑکے کھڑے ہوتے تھے، تو پہلا قدم پائیدان پہ رکھتے تھے، دوسرا قدم رکھنے سے پہلے فرماتے مسعود، علی، وہ ذرا فلاں جگہ دیکھنا، فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے، اچھا فلاں عبارت نکال کے لانا، اور چلتے چلتے بھی علمی باتیں ہوتی تھیں۔ تو اس لیے جنہوں نے اپنی راتوں کی سیاہی علم کی طلب میں صبح کی سفیدی میں تبدیل نہیں کی، انہیں چاہیے کہ کوئی اور کام کریں، حدیث شریف پہ نہ آئیں۔ غیرت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جھوٹ بولے تو غیرت آنی چاہیے کہ کیا فضول بات، کیا بک بک لگا رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا۔ شریف لڑکے کو اپنے باپ پہ غیرت نہیں آتی، غصہ نہیں آتا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں، اور والدہ نے تو یہ کہا ہی نہیں، آپ ان پہ تہمت باندھ رہی ہیں۔ آپ خود سوچیں، غیرت آنی چاہیے یا نہیں؟ یہ مسند احمد ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں آپ دیکھیے، اور انہوں نے باب باندھا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تو نہیں، ظاہر ہے کہ اب باب کے باندھے گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ نے باندھے ہیں۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں بہت کمال کے آدمی تھے، بیبرس کو لے ڈوبے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو لائے ہیں۔ اتنا کمال ہے، احتیاط کا کمال ہے، حدیثوں کو لکھتے چلے گئے ہیں، یہ نہیں لکھا کہ یہاں پر باب کیا باندھنا چاہیے۔ وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ یہ حدیث جو لکھ رہا ہوں، یہ میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ وضو کے متعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال یہی تھا، اور اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ اگر ایسے نہ ہوا قیامت میں، اللہ کیا جواب دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حدیث میں یہ بات ان کی مراد ہی نہیں تھی، اور تم اپنے پاس سے لکھ آئے ہو، تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، مسلم نہیں ایسے کرتے، یہ ان کے کمال ہے، ان کا تقویٰ ہے، ان کا خدا کا خوف ہے۔ یہاں انہوں نے باب، ان کے بعد والوں نے باندھا ہے کہ دونوں پاؤں کو پورا مکمل طور پہ دھونا، کمال کے ساتھ دھونا۔ بڑی خوبصورت مثال اس باب میں ہی گویا دونوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت لائیں، وہ کہتے ہیں کہ رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، ہم ایک غزوے، ایک جہاد کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلے، واپس ہوئے، پلٹے۔ حتی اذا کننا بماء بالطریق، یہاں تک کہ ہم پہنچے پانی کے ایک مقام پہ، راستے میں تھا، تو تعجل قوم عند العصر، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جلدی کی کہ عصر کی نماز پڑھ لیں، تو انہوں نے وضو کیا، وہم عجال، وہ بڑی جلدی میں تھے۔ فانتہینا الیہم، ہم پہنچے ان کے پاس، وآقابہم تلوح، اور ان کی جو ایڑیاں تھیں وہ گیلی نہیں تھیں، لم یمسہ الماء،
پانی نے اسے چھوا نہیں تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خشک ایڑیوں کو دیکھا کہ وضو کے بعد خشک ہیں تو فرمایا ویل للعقاب من النار، برباد ہو گئیں وہ ایڑیاں، جہنم کی آگ انہیں چھوئے گی جنہیں وضو کے پانی نے تر نہیں کیا۔ اسبغوا الوضو، لوگو وضو کو پورا کیا کرو۔ اب یہ حدیث جو پڑھے گا مسلم کی، ظاہر ہے کہ اس کی سمجھ میں یہی آئے گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے فرمائے، ایک تو وعید، نصیحت کہ وضو پورا کرنا چاہیے، ایڑیوں کو بھی دھویا کرو، اور ایک یہ فرما دیا کہ وضو کو پورا کرو، ایک تو یہ فرما دیا کہ وضو کو پورا کرو، اور دیکھو دوسری بات فرما دی کہ وگرنہ جہنم اور آگ اور وغیرہ وغیرہ۔ اسی باب کو آپ آگے پڑھ لیں۔ اس باب کو آگے پڑھتے ہوئے جب ہم اس پہ پہنچتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہ رأى قوما یتوضؤون من المطہرۃ، انہوں نے دیکھا کہ لوگ وضو کے پانی کے برتنوں سے وضو کر رہے ہیں۔ کس نے دیکھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، انہ رأى، انہوں نے دیکھا، فقال، انہوں نے کہا اسبغوا الوضو، لوگو وضو ٹھیک طرح کرو۔ فإنی سمعت ابا القاسم، میں نے حضرت ابو القاسم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، وہ فرماتے تھے، ویل للعراقیب من النار، جو ایڑیاں وضو کے پانی سے تر نہیں ہوں گی جہنم اسے تر کرے گا، آگ لپٹے گی۔ یہاں دیکھا آپ نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتا دیا کہ اسبغ الوضو، وضو پورا کرو، یہ ان کا جملہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیوں کے متعلق ایک بات اور ارشاد فرمائی۔ اب جتنی حدیث کی کتابوں میں جہاں بھی آتا ہے وہاں یہی مل جائے گا۔ اب محدث جو پڑھانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ سارے جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں بچوں، اس میں سے ایک جملہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اپنے جملے کو کہنے کے بعد، اور اسی لیے پھر آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آگے کی روایت دیکھیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویل للعقاب من النار، لوگو جہنم کی آگ ہے ایڑیوں کے لیے۔ اب خود سوچیں کہ اگر صرف اتنا جملہ محدثین لکھ دیتے کہ ایڑیوں کو جہنم کی آگ، تو کن ایڑیوں کو؟ سمجھ میں ہی نہ آتا کہ کن ایڑیوں کو، مردوں کی، عورتوں کی۔ یہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جملے سے پتہ چلا اور واقعہ پڑھنے سے پتہ چلا کہ وضو والی ایڑیاں ہیں جو تر نہیں کی گئیں، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایڑیاں ننگی ہوتی، عورتوں کی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو اس سے مسئلہ ثابت ہوتا کہ ان کی ایڑیوں کا چھپانا بھی فرض ہو گیا اگر صرف اتنا جملہ ہوتا۔ یہ کون سی ایڑیاں ہیں؟ یہ شہر والوں کی، اس لیے کہ وہ ایڑیاں دیہات میں جس طرح پھٹ جاتے ہیں، شگاف پڑ جاتا ہے، شہروں میں ایسے چانسز کم ہوتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ نکالا جا سکتا تھا والعیاذ باللہ اگر اتنا ہی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ہوتا۔ اس میں دو چیزیں مل گئیں، ایک ادراج ہو گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ وضو کرتے ہوئے ایڑیوں کو دھونا ہے، پورا کرنا ہے، اور ایک پتہ چلا کہ وہ جہاد سے واپس آ رہے تھے، اور یہ واقعہ ان دو چیزوں نے مل کے ایڑیوں کو متعین کر دیا کہ وضو والی ایڑیاں اور جہنم کی آگ اس سے متعلق ہے، پردے وردے کے متعلق نہیں۔ آیا خیال میں؟ یہ حدیث میں آتا ہے ادراج، اور مدرج احادیث جو ہوتی ہیں بہت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کلام پاک کو ڈھونڈنا اور یہ تصریح کرنا، محدثین یہ کام کر چکے، عمومی طور پہ محدثین نے یہ کام کر دیا۔ ایک اور اس کی مثال آپ سے عرض کریں، صحیح بخاری جہاں سے شروع ہو رہی ہے،
وہاں پہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحنس فی غار حرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں یتحنس، یہ کلام ہے۔ یہ تحنس کا جو لفظ ہے، یہ تحنس ہے کیا؟ عربوں کی لغت سے پتہ چلتا ہے، لمبی تشریحات ہیں، اس وقت ہمارا موضوع نہیں۔ خلاصہ ان ساری مباحث کا لغوی طور پر یہ ہے کہ عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں پر روایت کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحنس فی غار حرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تحنس اختیار فرماتے تھے۔ وَهُوَ التعبد، اور تحنس کے معنی ہے تعبد کے، عبادت، تعبد۔ اس راستے کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جسے چل چل کے مسافر پاٹ دیتے ہیں، پکا کر دیتے ہیں۔ عبادت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ مسلسل عبادت جاری رکھی جائے، کی جائے حتیٰ کہ وہ ابدیت کی انتہا کو پہنچے۔ یہاں راوی کہتا ہے کہ یہ تحنس فی غار حرا، غار حرا میں تحنس اختیار فرماتے تھے۔ یہ تحنس کیا ہے؟ یہ تعبد ہے، تعبد، عبادت، پوجا، اللہ کے ساتھ تعلق کو اپنے جملوں یا اپنی زبان سے یا اپنے جسم سے اس کا اظہار کرنا۔ یہ اب محدثین اس پہ جب آتے ہیں نا، هو التعبد، ہم نے بھی بخاری شریف جب پڑھی تھی تو حضرات فرماتے تھے کہ یہ دیکھو ادراج ہے زہری کا، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ زہری جس پہ اب لوگ بحث کرتے ہیں، مستشرق ہے ایک جرمنی کا، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ پوری کتاب لکھی ہے، اور زہری کا بھی ذکر مستشرقین نے کیا ہے۔ وہ زہری کے خلاف لکھتے ہیں۔ بات اصل ہوتی ہے، لیکن ہم اشارے اس لیے بہت سی چیزوں کے کرتے چلے جاتے ہیں کہ بچوں کو کل یہ خیال رہے کہ یہ علم کا دائرے کتنے وسیع و عریض ہوتے ہیں۔ ان مستشرقین نے زور لگا دیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سچے آدمی نہیں تھے۔ آج کل اس محرم سے بھی پہلے اہل تشیع نے پیاز کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں گھڑتے تھے، اور مکہ میں پیاز بیچنے کی حدیث انہوں نے اپنے پاس سے بنا لی تھی پیسے لے کے۔ سب جھوٹ ہے، ان کی کتابوں میں ہی لکھا ہے۔ جھوٹ گھڑ کے کوئی کتاب لکھ دے، کیونکہ اسے ثابت ادھر سے بھی تو ہونا کہ واقعی صحیح ہے، والعیاذ باللہ۔ اسی طرح زہری کے پیچھے بھی یہ مستشرق پڑے ہوئے ہیں۔ ان مستشرقین سے ہمارے ہاں بڑے بڑے اہل علم متاثر ہوئے، بڑے بڑے اہل علم متاثر ہوئے۔ یہ جتنے حضرات بھی جناب غامدی صاحب کے تحقیقات اور چیزوں پر اعتبار کرتے ہیں، انہیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ان کے جو قائد اور ان کے جو رہنما ہیں وہ اور ان کے بھی استاد وہ زہری کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور کیا کچھ انہوں نے، اور یہ سب مال ادھر سے آیا ہوا ہے، یورپ سے اور جرمنی سے، اور جڑ اکھیڑ دیا انہوں نے احادیث کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر معتبر قرار دیا ہے، اور اسی طرح زہری کو بھی غیر معتبر قرار دیا ہے۔ اور زہری اس شان کا آدمی ہے کہ وہ آخری زمانے میں شام چلے گئے تھے مدینہ منورہ کو چھوڑ کے۔ زہری جب قرار پائیں گے کہ وہ غیر معتبر آدمی ہیں تو پھر ان کی احادیث ساری پھر وہ کہاں جائیں گی؟ پھر بخاری کی اسی لیے غار حرا کا انکار ہے۔ آیا خیال میں؟ اسی لیے ان روایات پہ تنقید ہے، کیونکہ زہری آ جاتے ہیں نا بیچ میں،
اور اسی لیے مسلم کی اس روایت پہ بھی شدید تنقید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن و عطرتی اور ایک میرے اہل بیت۔ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں وہ بہت بڑی روایت ہے جو مسلم میں آئی ہے، ہم سب سے مانتے ہیں۔ ان کو انکار کی وجہ یہ پیش آئی کہ اس میں زہری جہاں جہاں آگے خراب ہو گئے، اور زہری اس شان کے آدمی تھے رحمہ اللہ کہ وہ شام چلے گئے تھے آخری عمر میں ہجرت کر کے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ سے خط لکھا کہ حضرت مدینہ آ جائیں، المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا مدینہ سب سے اچھی جگہ ہوگی لوگوں کے لیے، کاش وہ جانتے۔ تو زہری نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جواب میں خط لکھا اور کہا کہ اذا الناس ناس والزمان زمان، میں بھی مدینہ منورہ میں رہا ہوں جب وہاں کے لوگ رہنے کے قابل تھے اور زمانہ بڑا اچھا ہوا کرتا تھا۔ جس شخص کا معیار اتنا ہو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے سارے امثال، ان جیسے افراد مدینہ منورہ میں ہوں، اور زہری کہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب وہ لوگ ہی نہیں رہے مدینہ منورہ میں، اس شخص کی شان کیا تھی؟ زہری نے اس حدیث میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تحنث اختیار فرماتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت، تو تحنث کو تعبد میں جو تشریح کی ہے یہ ادراج زہری کا، ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے احادیث میں جو کچھ آیا ہے یہ پورا علم ہے، جس کے جاننے کے لیے حدیث کی اصطلاحات اور یہ چیزیں بہت اصولی چیزیں یاد رہنی چاہیے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اب ہم اس آخری حدیث پر بات کر رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ حدیث میں جو ادراج آتا ہے وہ کبھی کبھی سمجھنے کے لیے محض عقل بھی کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس پہ بڑی بڑی کتابیں تلاش کی جائیں اور یہ کیا جائے، محض عقل سے ثابت ہو جاتا ہے۔ محدثین، جس پہلے محدث نے اس حدیث پر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ ادراج ہے، اس کو کس کتاب کی ضرورت پیش آئی؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ حدیث ذرا غور سے آپ بھی سنیں، ہم اسے صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ سنتے ہی آدمی کو کیوں نہیں پتہ چل جاتا کہ اس حدیث میں ادراج ہے؟ سوال بھی بتا دیں، سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس جواب کی تمہید تھی وہ جو آپ سے عرض کی، تاکہ بچے سمجھ سکیں کہ ادراج ہوتا کیا اور مدرج احادیث کون سی ہوتی۔ ایک صاحب نے تقریر کی ہے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ماں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اور والدہ کی بڑی عظمت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور ان کا بہت حق بنتا ہے۔ بھئی 20 احادیث صحیح اور قرآن کریم کے احکامات موجود ہیں، کیوں آپ جھوٹ کی طرف جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اکثر جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں۔ تو ہندوستان سے، حیدرآباد سے اور مختلف جگہوں سے لوگوں نے وہ بھیجی اور ہم نے خود سنی، اور صاف جھوٹ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جتنے لوگ کو چاہتے ہیں، مانتے ہیں، کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہیں۔ بھیا صرف چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ آپ اس حدیث کو ثابت کر دیں۔ جو وہ کچھ کہتے ہیں آخر کسی کتاب میں لکھا ہوگا نا،
وہ کتاب ہمیں بھی دکھا دیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو نہ صرف یہ کہ غلط بیان کیا، بلکہ علمی اعتبار سے یہ حدیث اس طرح کی نہیں تھی جس طرح انہوں نے کہا۔ ثابت یہ کرنا ہے کہ والدہ کے بڑے حقوق ہیں، تو اب صحیح حدیث کیوں نہیں؟ وہ پڑھیں کیوں بھئی؟ وہ تو مطالعہ چاہیے، وہ معتقد چھوڑیں تو تب کوئی پڑھے نا۔ اور صاحب بنیادی طور پہ اتنا علم رکھتے ہوں کہ صحیح احادیث اور صحیح تفسیر یہ نہیں ہے۔ 3 مقامات ایسے تھے، ڈھونڈنے کو چلیں تو 20 مثالیں ملیں گی، لیکن ہم نے ان پہ گرفت اسی لیے کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہ بولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ جیسے نہیں ہیں، ہمیں ان کی عزت کا دفاع کرنا ہے، ان کے کلام کا دفاع کرنا ہے، ان احادیث سے جو چیزیں آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اگلی نسلیں ہمارے ذمے پڑ جائیں گی، متھے لگ جائیں گی، وہ کہیں گے اس چیز کو ثابت کرو۔ کون ثابت کرے گا ادھر؟ اس لیے جب آپ گہرا علم نہیں رکھتے تو آپ اسلام کے نمائندے بھی نہ کہلائیں۔ کبھی تو کہیں نا کہ غیر ارادی طور پہ میری زبان سے جھوٹ نکل گیا، میں اللہ سے کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں میری بات غلط ہے۔ آپ رجوع بھی نہ کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بھی بولتے پھریں، پھر کوئی آپ کو ٹوکے بھی نہ، یہ کیا بات ہے؟ ہم نے، آپ نے، سب نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ خدا کے ہاں یہ چیز ثابت کر دیجئے، آپ جیتے۔ اللہ کے ہاں دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا جو ہونی ہے سو ہونی ہے۔ یہ ہے حدیث۔ اس میں ذرا آپ دیکھیں کہ انسان، آپ کی ہماری عقل عام نارمل کیا کہتی۔ قال ابو ہریرہ، یہ کتاب العتق میں حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اس پہ باب باندھا ہے کہ باب العبد اذا احسن عبادت ربہ ونصح سیدہ۔ یہ باب، اس چیپٹر میں وہ احادیث بیان کی جا رہی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا، کوئی آدمی اذا احسن عبادت، جب وہ اللہ کی عبادت اچھی طرح کرے، ایک، اور دوسرے اپنے آقا کی خدمت بھی بہترین کرے۔ 2 چیزیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی، اور دوسری طرف اپنے آقا کی خدمت بھی اچھی۔ پہلی حدیث لائے ہیں وہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، پھر وہ دوسری حدیث لائے ہیں وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، تیسری حدیث لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ان کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں سعید ابن مسیب کی روایت ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے علم کا خود اعتراف کرتے تھے۔ سعید ابن مسیب بہت علم تھا، حتیٰ کہ امام احمد نے کہا کہ مدینہ منورہ میں ان سے بڑا تابعی نہیں ہے علم کے اعتبار سے، وگرنہ نسباً تو یہ جو دوسری طرف حضرات ہیں، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ظاہر ہے کہ ان کے اپنے مقامات ہیں۔ قال ابو ہریرہ، انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، للعبد المملوک، وہ بندہ جو غلام ہو، ایک ہے آزاد، ایک ہے غلام۔ شریعت کی ساری نصوص بتاتی ہیں کہ آزاد بنسبت غلام کے افضل ہے۔ یہ عقلی بات بھی ہے، اس لیے کہ جو غلام ہوگا وہ اپنے جیسے انسانوں کا غلام ہوگا نا، وہ اگر ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، غلامی کے تقاضے پورے نہیں کرتا، تو اللہ کے ہاں بھی مجرم اور اپنے آقا کے ہاں بھی مجرم۔ اور آزاد آدمی صرف حقوق اللہ میں اللہ کا مجرم، اور حقوق العباد اس کے علاوہ ہیں، وہ کسی کا غلام نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی خرید و فروخت بھی نہیں ہے۔ آزاد آدمی کے خریدنے بیچنے پہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اسی لیے تو بیوی اور باندی میں فرق ہے
کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے موت کے ذریعے سے، طلاق کے ذریعے سے، ارتداد کے ذریعے سے۔ وہ کسی کی غلامی میں تو نہیں زندگی بسر کرتی، خلا کے ذریعے سے ختم کر لیتی ہے اپنے رشتے کو، اس لیے کہ وہ بھی آزاد ہے، یہ بھی آزاد ہے۔ تو آزاد افضل ہے بنسبت غلام کے، کیونکہ غلام اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے نفلی روزے سے روک سکتا ہے، حتیٰ کہ اسے نفلی عبادات سے روک سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی غلام ہوتا ہے اس کے لیے اجران، 2 اجر ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اوپر واضح کر آئے ہیں کہ جو عبادت بھی اچھی کرے اور اپنے آقا کی خدمت بھی اچھی کرے، 2 ڈیوٹیز انجام دے، اللہ اسے دگنا اجر دے گا، اس لیے کہ اس نے 2 کام کیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام اپنے مالک کے حقوق بھی پورے کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی صحیح طرح سے کرتا ہے، اس کو 2 اجر ملیں گے۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ جب قسم کھاتے تھے تو یہ الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ لولا الجہاد فی سبیل اللہ، اگر اللہ کے راستے میں جہاد نہ ہوتا، والحج، اور حج نہ ہوتا، وبر امی، اور مجھے والدہ ان کے ساتھ نیکی نہ کرنی ہوتی، لأحببت، تو میری تمنا تھی کہ ان اموتا وانا مملوک، میں اس حالت میں مرتا کہ میں غلام ہوتا۔ تو غلامی کی تمنا کا اظہار فرمایا۔ آدمی اس حدیث پر جب غور کرتا ہے تو صاف صاف بات ذہن میں آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کہہ دی 3 باتیں کہ اگر اللہ کے راستے میں، چلو یہ بھی پھر بھی کھپ جاتی ہے کہ خدا کے راستے میں جہاد نے مجھے اس بات پہ آمادہ کیا، ابھارا، خوشی سے قبول کیا کہ میں آزاد ہوں، لیکن دیکھو بر امی، میری والدہ کی خدمت جو ہے نا، دوسری چیز یہ ہے جو غلامی میں مانع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی انہوں نے جس حساب میں بھی تقریر کی ہے نا، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں غلام ہوتا، میری ماں، میں آزاد ہوتا، میری ماں مجھے کہتی محمد ادھر آؤ، محمد یہ کام کرو، محمد یہ کام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ سے اتنی محبت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 10 حدیث دوسری طرف پڑھی، اب صحیح حدیث پہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تمنا کریں گے کہ نبوت کی بجائے انہیں غلامی مل جاتی؟ 3 چیزیں انہوں نے کہیں اگر یہ آزادی کی زندگی نہ ہوتی۔ ایک، ماں کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ غلام ہوتا تو یہ نہ کر سکتا۔ جہاد اتنی اچھی چیز ہے کہ میں غلام ہوتا تو جہاد اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نہ کر سکتا۔ اور تیسری چیز حج نہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی تو حج کیا ہے، والدہ صاحبہ اس وقت کہاں تھی؟ حیات ہی نہیں تھی، وہ تو انتقال فرما گئی تھی بچپن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے ہیں حدیبیہ کے بھی بعد، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی والدہ کی قبر پہ آپ بیٹھ کے اور مسلسل آنسو گرتے رہے اور زمین تر ہوتی رہی۔ اور ہم نے پوچھا، جب اٹھے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی والدہ، آپ نے فرمایا کہ ادرکتنی رحمتہا، بچپن میں میرے حال پہ جو شفقتیں فرماتی تھیں مجھے ان کی نیکیاں یاد آئیں، میرے ساتھ جو شفقت فرماتی تھیں وہ یاد آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری والدہ کی خدمت کوئی چیز ہی نہیں؟ تو یہ حدیث ہے کیا جب عقل میں ہی نہیں آتی؟ اب دیکھیے یہی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں انہوں نے ذکر کیا اور اس پر باب باندھا ہے کہ غلاموں کو کھانا کھلانا اور انہیں اپنے جیسا لباس پہنانا، مالک جو خود کھائے غلاموں کو بھی ویسے ہی کھلائے، جو خود پہنے اپنے غلاموں کو بھی ویسے ہی، اور انہیں اس چیز کی زحمت نہ دینا جسے آدمی خود نہیں کر سکتا۔ تو اس میں وہ لائے ہیں
انہوں نے شروع کیا اس روایت کو، معرور ابن سوید کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مررنا بابی ذر، ہم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس روایت کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو صحیح طرح اندازہ ہو کہ یہ روایت اور یہ اصل ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں ربضہ میں ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس سفر کر رہے تھے، راستے میں حضرت کے لیے بھی رکے، وعلیہ بردن، اور حضرت نے ایک چادر اوڑھی تھی، وعلی غلامہ مثلہ، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے انہوں نے وہی چادر اوڑھائی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا حضرت لو جمعت بینہما کانت حلہ، حضرت اب اگر دو چادریں، جو غلام کو ایک چادر دی ہے اور خود بھی ویسی ہی پہن لی ہے، تو اب یہ دو چادریں ملا کر سی کے پورے جسم کا ہی لباس بن جاتا، بڑا کھلا آپ کا جبہ بن جاتا، تو پھر کیا تھا؟ فقال، انہوں نے کہا کہ میرے درمیان اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کچھ لوگ تھے جن کے ساتھ میری اونچی آواز میں کچھ گفتگو ہو گئی، باتیں کر رہے تھے اور کچھ اختلاف ہو گیا۔ تو دیکھو میں تمہیں واقعہ بتاؤں، اور جس سے میرا اختلاف ہوا تھا، میری آواز بلند ہو گئی تھی، وہ ایک عجمی عورت کی اولاد تھے۔ فعیرتہ بأمہ، میں نے عربیت کی بنیاد پر، اپنی نسل کی بنیاد پہ، کہ میں خالص عرب ہوں، ماں اور باپ دونوں، اور تمہاری ماں عجم سے آئی تھی، میں نے اسے غیرت دلائی کہ او عجمی عورت کے بیٹے، اس کے نسب میں عیب نکالا۔ فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شکایت کی۔ فلقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال یا ابا ذر، آپ نے کہا ابو ذر، انک امر فیک جاہلیہ، تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک کفر کی عادتیں باقی ہیں، لوگوں کو تانے دیتے پھرتے ہو، ابھی تک کفر کی عادتیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، انہوں نے بھی مجھے برا بھلا کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر تم یقیناً ایسے آدمی ہو جو ان کفر کی حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ دیکھو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سب متکبر اور مغرور لوگوں کو، جو لوگوں کو ذلیل، رسوا، کم درجے کا آدمی سمجھتے ہیں، ان سب کو بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی تفریق کرتا ہے اپنے اور اپنے بھائیوں کے درمیان، اور اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا سمجھتا ہے، غرور اور فخر کا مارا ہوا ہے، یہ اس کی حرکت کفر کی حرکت ہے، کوئی چھوٹی سی نہیں ہے۔ ابو ذر یہ کفر کی حرکتیں، ہم اخوانکم، تمہارے غلام تمہارے بھائی تو ہوتے ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ کی مشیت ہے کہ اس نے کسی حکمت کے تحت اس کو تمہارا نوکر بنا دیا ہے۔ فَقِیمُوهُم مِّمَّا تَأْکُلُونَ، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی وہی کھلایا کرو، وَأَلْبِسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ، جو تم خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو بھی وہی کپڑا پہنایا کرو، اور دیکھو انہیں کبھی بھی ایسی چیز کے لیے ایسے کام کا نہ کہنا جس کام سے تم خود عاجز ہو جاؤ، اور اگر تم خود نہیں کر سکتے، اور اگر تم انہیں کسی ایسے کام کا حکم دو تو پھر خود بھی اس کے ساتھ مل کے کام کرایا کرو۔ یہ غلاموں کے، نوکروں کے حقوق بتا دیے، اسی میں آگے چل کے وہ حدیث لائے، پھر باب قائم کیا ہے کہ جو اپنے پروردگار کی اچھی عبادت کرے اور اپنے مالک کی خدمت کرے، وہ 2 اجر اسے ملیں گے۔ وہی لائے ہیں حدیث۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھا آپ نے 3 چیزیں تھیں نا، حج تھا، والدہ کی خدمت تھی، اور اللہ کے راستے میں جہاد تھا۔ یہ 3 چیزیں نہ ہوتی جو آزاد کو نصیب ہیں، غلام کر نہیں سکتا، تو میں اللہ سے دعا، یعنی میری تمنا ہے کہ میری موت آتی اس حال میں کہ میں غلام ہوں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں یہ پتہ چلتا ہے، مسلم میں یہ حدیث کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم للعبد المملوک المصلح اجران، جو آدمی غلام ہوتا ہے اور وہ اچھے کام کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت بھی اور اپنے آقا کی خدمت بھی، اجران، اسے 2 اجر ملیں گے۔ والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے۔ بخاری کی روایت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عام طور پہ اسی طرح قسم کھاتے تھے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جملہ ہے۔ جب مسلم میں اسی روایت کو آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ کو استعمال فرما رہے ہیں، لیکن اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، ان کا جملہ نہیں ہے، یہ ہے ادراج، یہ ہے مدرج، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر خدا کے راستے میں جہاد والحج اور حج وبر امی اور والدہ صاحبہ کی خدمت نہ ہوتی لأحببت انا اموت و انا مملوک، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مرتا تو بھی غلام ہی ہوتا کہ اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ثواب ڈبل ہو جاتا ہے اس کا۔ کچھ ہے نا جن کے ثواب ڈبل ہیں، مثلا امہات المومنین کے متعلق اللہ نے کہا کہ اگر تم اچھے کام کرو گی تو ہم تمہیں ڈبل اجر دیں گے۔ اس پہ ہم نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ کس کس کے لیے دوہرے اجر ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اپنی والدہ کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، حج کے لیے بھی نہیں گئے کہ والدہ کو میری زیادہ ضرورت ہے۔ اب وہ جو تقریر کر رہے ہیں وہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بتلا کے اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہ محمد یہ کرو، محمد یہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم کی کمی ہے، انہیں نہیں معلوم کہ ادراج ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، مسلم سے یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان سے صرف اتنی گزارش ہے کہ حضرت یہ نہ کریں۔ ان صاحب کے جو خادم تھے عمران بشیر صاحب، کئی برس پہلے، بڑے صالح، بڑے متقی جوان، ہم نے ان سے عرض کیا کہ حضرت سے عرض کریں کہ حدیث میں دخل نہ دیں، آپ جتنی احادیث بیان کرتے ہیں ان میں 20 ایسی ہیں جو اصل میں ہیں ہی نہیں۔ کئی بار عرض کیا، پھر 3-4 مرتبہ ایسے ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں فلاں وقت آؤں گا، فلاں وقت آؤں گا، اور ہم اپنی محرومی کی وجہ سے، وقت کے آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے نہیں ملے، کیونکہ دوست جانتے ہیں کہ جو وقت ہے بس ہے، 3 ہے تو 3:15 نہیں ہونے چاہیے نا، ورنہ پھر اور بھی بتیرے کام ہوتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے ہوا، تو پھر عمران صاحب سے اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ میرے بڑے محترم، بڑے مکرم، بڑے متقی نوجوان، ان کی خدمت میں گزارش کی کہ حضرت آپ ان سے یہ عرض کر دیں کہ نہ کریں، ہمیں ملا دیں۔ ملنے کا تو خیر سوال ہی نہیں، وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں بھیا، ہم جیسے جاہل اور بیکار لوگ کہاں مل سکتے ہیں۔ مگر انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے نا کہ انہوں نے تمنا کا اظہار کیا کہ کاش وہ غلام ہوتے، یہ جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس تمنا کا اظہار بھی نہیں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکتے تھے نبوت اور غلامی جمع ہو جاتی؟ تو اس لیے گزارش کہ نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہ بولیں، بس اتنی بات۔ اور اگر یہ کہیں ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلام ہے، تو یہ کہیں آخر آیا ہوگا نا، وہ بتا دیں۔ کرمانی نے یہ جرت کی ہے، یہ کلام سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس پہ پھر عینی، ابن حجر اور بخاری کے شراح انہوں نے خوب جواب دیا ہے کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ خاص طور پہ ابن حجر رحمۃ اللہ کے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن ان کا ہے بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عینی بڑے تھے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن انہوں نے خوب اس پہ نقد کیا ہے، تنقید کیا ہے، اور ثابت بھی کیا ان محدثین اور شراح نے کہ کلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مدرج ہے، یہ حدیث مدرج۔ دوسری چیز جو انہی صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کہی ہے
وہ جھوٹ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ اللہ کے فرشتوں پر بھی ہے، اور وہ جھوٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ بھی ہے۔ وہاں بھی سب یہی ہے۔ ان صاحب نے فرمایا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں فرشتے صرف 2 مرتبہ روئے ہیں۔ اب یہاں سے جو باتیں آگے آ رہی ہیں، جو صاحب بھی سننے انہیں چاہیے اب پورا سن لیں، ایسے نہ ہو وہ درمیان میں اسے چھوڑ دیں تو خود غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں فرشتے صرف 2 مرتبہ روئے ہیں۔ فرشتے اس وقت روئے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ کے ذبح کرنا چاہا، تو باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، فرشتے رو پڑے کہ باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، باپ کا جگر گوشہ، باپ کا پلا ہوا بچہ، اور محبت اور تعلق، اور باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے اسے ذبح کرنے لگا ہے، فرشتے رو پڑے۔ انسانی تاریخ میں یہ دوسرا واقعہ پیش آیا ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف میں پتھر برسائے گئے، اور طائف میں پھر ایک غلام نے آپ کے جوتے اتارے، اور خون کی وجہ سے جوتے اور پاؤں چپکے ہوئے تھے، فرشتے رو پڑے اس میں۔ یہ 2 تو انہوں نے انسانی تاریخ سے بیان کیے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہیں۔ انسانی تاریخ میں فرشتے تیسری مرتبہ روئے، چیخ اٹھے، آسمان لرز گیا جب بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اور دنیا اس وقت بے آباد تھی، کچھ نہیں تھا۔ ابھی کتنے سال ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے یہاں بھیجے ہوئے، حابیل اور قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا تو فرشتے رو پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت یہ حسد ہے، یہ آپ کے اولاد میں رہے گا۔ فرشتوں نے چیخیں ماری، آسمان لرز اٹھے، زمین کانپ کے۔ انسانی تاریخ میں فرشتے چوتھی مرتبہ روئے ہیں جب بھائیوں نے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، اور جا کے باپ سے جھوٹ بولا کہ ہم بھیڑیے کا خون، اور ہم گئے تھے اور فاقہ لہو بھیڑیے نے اسے کھا لیا، اور اللہ کی وحی اس بچے پہ آئی کہ ہم وقت لے آئیں گے ایسا کہ جب تم اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے خود کہ تم کیا ہو اور وہ کیا ہیں۔ فرشتوں نے دیکھا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تھا وہاں حابیل اور قابیل میں، اور پھر بھائی کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور موت کے منہ میں دے کے چلے آئے۔ فرشتے چیختے رہے اور خدا کی ان حکمتوں پر غور کرتے رہے، اور 5ویں مرتبہ روئے ہیں فرشتے، جن کے رونے کی اب تک صدا باقی ہے۔ اور کربلا تھا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اور ان کے ماننے والوں کو شہید کیا گیا۔ انسانی تاریخ میں 5 مرتبہ واقعات ہوئے ہیں، فرشتے لرز اٹھے، آسمان پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور زمین کو اگر خدا نہ تھام لیتا تو پوری کائنات تباہ ہو جاتی۔ اور یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے 2 کہا، میں نے 3 مزید شامل کر دیے، 5 ہو گئے۔ کون سی انسانی تاریخ یار؟ آپ کو کس نے آ کے اطلاع دے دی ہے کہ فرشتے روئے تھے؟ خدا کا خوف چاہیے۔ 2 جھوٹ آپ نے بولے، 3 میں نے ملا دیے۔ اللہ کی پناہ ہے اس جھوٹ سے، اور خدا بچائے اس جھوٹ سے اور معاف کرے۔ یہ 3 مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے مذہبی رہنما آپ سے کھیلتے کیسے ہیں، آپ کو جذبات میں لا کر رلاتے کیسے ہیں، اور آپ اس رونے دھونے میں لگ کے ان کے پیچھے کیسے چل پڑتے ہیں۔ سب جھوٹ ہے۔ اور اگر خدا کا دین اس سراب پہ، اس ریت پہ، ان جھوٹی روایتوں پہ قائم ہے تو ایسے اسلام سے باز آئے بھی، اس جھوٹے اسلام سے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسا اسلام۔
اللہ کا دین سچ ہے، کتاب و سنت سچ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی راہ ہدایت کی راہ ہے، ائمہ مجتہدین ان کے اجتہاد برحق ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم مقلد پکے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے، امام مالک، شافعی، احمد وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ، جو انہوں نے کہا ہے، حتیٰ کہ ضرورت کے وقت اچھے اچھے مفتی حضرات ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے اقوال لے لیتے ہیں۔ ہمارا دین تو یہ ہے، اس دین میں کون سا سکم ہے؟ آخر کون سی مصیبت پڑ گئی ہے کہ جھوٹ بول بول کے اسے ثابت کرنا ہے؟ اگر اس دین کی بنیاد جھوٹ ہے اور یہی جھوٹی روایات ہیں، 2 آپ بول دیں، 3 میں نے جھوٹ ملا دیے، 5 جھوٹ، 2 جھوٹ اور کوئی ثابت کر دے گا، کون سی انسانی تاریخ میں یہ لکھا ہے؟ اور انسانی تاریخ آپ نے پڑھی کہاں ہے حضرت؟ آپ نے تو 400 سال مغلوں کی تاریخ نہ پڑھی ہوگی، سب جھوٹ ہے۔ ان سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ فرشتے روئے ہیں یا فرشتے ہنسے؟ آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ذبح پہ آسمان ایسے ہو گئے، زمین؟ ہم نے بھی جھوٹ بولا، اس لیے کہ لوگوں کو بتائیں یہ مذہبی رہنما تمہارے ساتھ ایسے کھیلتے ہیں، جھوٹی روایات سناتے ہیں، بچو ان سے۔ جس دینی مجلس میں بھی آپ زندگی میں جاتے ہیں، جب آپ واپس اٹھتے ہیں، آتے ہیں، تو سوچ لیا کیجئے کہ آج میں نے کیا حاصل کیا، اتھینٹسٹی اس کی کیا۔ یہ ان اتھینٹک روایات جو ہے نا، انہوں نے ہی تو عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ کوئی لندن میں اٹھ کے کتاب لکھ رہا ہے، کوئی امریکہ میں US میں لکھ رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اس میں وہ ایسی ایسی روایات لائے ہیں کہ اب ہم انہیں کہیں کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ تمہاری کتابوں میں ہی تو لکھا ہوا ہے، یہ تم لوگ ہی تو کہتے ہو، اور اگر کہیں یہ سچ ہے تو سچ ہے نہیں۔ اس لیے ہمیں ان آزمائشوں سے باز رکھیں۔ جو ان کے چاہنے والے، ان کے احکامات کو بہت دفاع کرنے والے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے ہمیں دنیا کی کوئی تاریخ ایسی بتا دیں جہاں فرشتوں کا رونا چیخنا یہ لکھا ہوا ہو، بس سادہ سی بات۔ اور آپ کے حضرت کو اطلاع کس نے دی ہے؟ فرشتے، ان کا آنا جانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، فرشتوں کے ساتھ ارتباط قطعی اور یقینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، نبوت ختم ہو گئی، اب کسی کے پاس بھی فرشتے آتے ہوں اس کا اتنا اعتبار کیا ہے؟ اور کیا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ میرے پاس فرشتوں نے آ کے براہ راست مجھے بتایا کہ 2500 سال پہلے، 3000 سال پہلے یہ ہوا؟ پھر جہاں سے آپ 2 جھوٹ ثابت کر لیں گے، ہم بھی اپنے 3 ثابت کر لیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ پھر عرض کریں جو بھی ان کے جاننے والے کہ حضرت نہ بولیں جھوٹ، مطالعہ کر لیں صحیح روایات، ان کے ذریعے جو کچھ ثابت ہوتا ہے کرتے۔ یہ تو اس ایک سوال کا جواب تھا جو انڈیا سے ہمارے محب اور مکرم ایک دوست نے بھجوایا تھا۔ اس کے بعد ایک آدھ بات اور آپ سے عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دے۔ آسٹریلیا میں ہارون صاحب ہیں، اسی طرح ظہیر صاحب تو خیر مدت سے ان سے تعلقات ہیں اور دوست ہیں، اور انہوں نے ہماری وہ اپیل جو پچھلی مرتبہ کی تھی لائبریری کے سلسلے میں، اس میں بھرپور تعاون کیا، اور اللہ کا شکر ہے کراچی سے حکیم صاحب کی جو لائبریری اٹھائی تھی وہ قرضہ سب پورا ہو گیا۔ اس وقت کوئی ہماری لائبریری میں ایسی کتاب نہیں ہے جس کا قرضہ ہمارے ذمے۔ آپ نے احسان کیا، بہت نیکی کی، بہت مثبت رویہ اپنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ لائبریری کا سارا قرضہ اتر گیا۔ ترکی سے ہم نے کچھ کتابیں نئی چھپی تھیں منگوائی تھیں، وہ باقی ہیں، وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اتر جائے گا، تو اس لیے اب اس باب میں پیسے کی ضرورت نہیں رہی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اس پہ برکتوں سے بھی نوازے، اور کروٹ کروٹ اپنے اپنے وقت میں جنت نصیب کرے۔ بہت مدد کی آپ نے، اور لائبریری مستقل ایک زندہ چیز ہے جو اپنے پھیلاؤ کو چاہتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اب ہمیں اطمینان ہے، اور اس وقت لائبریری میں 1,00,000 سے زیادہ
مخطوطات کتابیں سب ملا جلا کے موجود ہیں، مگر وہ جو اپیل تھی آپ نے بہت پازیٹیو طور پہ اسے لیا۔ دوسرے بھیا آپ سے عرض کیا تھا کہ پانی کا مسئلہ، تو اللہ کا شکر ہے پانی کے سلسلے میں دوستوں نے اتنی مدد کی، اتنے پیسے بھجوائے ہیں، اب وہ پروجیکٹ پورا ہو جائے گا، اس کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ میں سے جس نے بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سے جزائے خیر دے، خدا اس نیکی کو ہمارے اور آپ کے اعمال میں تحریر فرمائے اور اللہ اسے بخشش کا ذریعہ بنائے اپنی طرف سے۔ اللہ اپنی رحمتوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا قیامت میں بہرہ مند فرمائے۔ تیسری بات جو اب رہ گئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ حضرات نے پچھلے سال یونیورسٹی کے لیے زمینیں خریدنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو ہم نے 8 کروڑ کی تقریباً زمینیں خریدی تھیں، تو یہاں بھی دوستوں سے لے کے وہاں سے بھی جو پیسہ آتا رہا، اس وقت زمینوں کی قیمتیں جو ادا ہو چکی ہیں وہ کوئی 6 کروڑ کے قریب ہیں، اور $1,25,000 مطلوب ہیں، تاکہ اب زمینوں میں ہسپتال کی زمین لے لی گئی، اسکول کی لے لی گئی، اسی طرح یونیورسٹی کے بعض شعبوں کی لے لی گئی۔ یہ لمبی تفصیل ہے، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، مگر دوست جانتے ہیں اور اللہ نے بڑا احسان فرمایا، اور جو لوگ آئے یہاں دیکھنے کے لیے ان کا اس وقت بھی شکریہ ادا کیا، پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رضوان صاحب تشریف لائے تھے یو ایس سے، اسی طرح دانش صاحب تشریف لائے تھے، تیسرے شبیر صاحب تشریف لائے تھے، اور چوتھے خالد صاحب خود تشریف لائے تھے۔ تو خالد صاحب تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو چاروں حضرات تشریف لائے، یہاں جو پروجیکٹس ہے وہ دیکھے، لائبریری دیکھی، یہ چیزیں، اور بعض ایسی چیزیں تھیں جس پہ دانش صاحب نے کہا یہ تمہیں معلوم ہی نہیں تھی، تم اس کا بھی تو تذکرہ کرو، لیکن جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں کیوں تذکرہ کرنا ہے، یا اپنے متعلق کیوں ایسی اچھے جملے سننے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عیوب پر پردہ ڈالے۔ تو اس لیے اب زمین کی خریداری رہ گئی، خریداری ہو گئی، پیسے دے دیے، ایسے لوگ ہیں جنہیں 1 کروڑ دے دیا ہے اور ابھی اس کے 25 لاکھ باقی ہیں، ایک صاحب ہیں جن کے 50 لاکھ باقی ہیں، ایک صاحب ہیں جن کے کوئی 70-80 لاکھ باقی ہیں، تو ان کو بھی ادا کرنے ہیں۔ اب ہمیں محنت، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ختم ہو جائے، ہمیں انشاءاللہ پوری یونیورسٹی تیار کرنی ہے، پوری یونیورسٹی بنانی ہے، تاکہ ہماری آئندہ نسلیں آ کے پڑھیں، تحقیق کریں، کام کریں۔ تو ہماری ساری سرگرمیاں اور زندگی بس اسی کے لیے ہے کہ ہم ایک بہت اچھا اور مضبوط ادارہ اپنے ملک میں بنائیں، تاکہ ہم آپ تو دنیا میں چاہے نہ ہوں، لیکن آئندہ جو دنیا آئے جس میں ہماری اولادیں اور نسلیں آئیں، وہ وہاں تحقیق کے لیے رجوع کریں، اعتماد قائم ہو، پتہ ہو کہ وہاں کا فتویٰ، وہاں کی بات بہت مستند مانی جاتی ہے۔ ہم سب اسی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو زمین کے سلسلے میں $1,25,000 اتنی رقم رہ گئی ہے، اور اس سلسلے میں آپ گلزار صاحب سے رابطہ کر لیجئے، رضوان سے کر لیجئے، شبیر صاحب سے کر لیجئے، دانش سے کر لیجئے، خالد ہیں، لکھنؤ کے ہمارے دوست ہیں، ان سے سب سے کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب کوشش کریں کہ زمین میں یہ پیسہ ادا ہو جائے، اور چاہے آپ قرض دے دیں، پھر وہ آپ کو خود ہی بتا دیں گے کہ آپ کا قرض کب تک ادا ہو سکتا ہے۔ پیسے اللہ کا شکر ہے کچھ کچھ ملتے رہتے ہیں، پھر وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر قرض میں ادائیگی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ اب ہم زمینیں خرید لیں، پھر اس کے بعد مرحلہ ہے کہ اب ہم نے یونیورسٹی کا کون سا حصہ پہلے تعمیر کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا اسکول اور ہسپتال، ان 2 چیزوں کو ترجیح دیں، اور اس کے بھی پیچھے پوری ایک سٹوری ہے جو گلزار صاحب جانتے ہیں اور دانش کو بتایا تھا، اور اسی طرح شبیر صاحب سے پوچھ لیجیے، رضوان صاحب زیادہ جانتے ہیں، ان سے تفصیل سے میں نے عرض کر دیا تھا کہ اب ہمیں اسکول کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے لیے کم سے کم بنیادیں ہی ڈال دینی چاہیے، لیکن اس سے بھی پہلے وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ ہمیں اس وقت $1,25,000 کی ضرورت ہے، تاکہ زمین کے پیسے ادا کر کے زمین ادارے کے نام منتقل کر دی جائے، اور پھر ہم ایک نئے سفر کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا سب کا حامی و ناصر قبول فرمائے،
اور قبول فرمائے، اور اس کی خوشی موت کے وقت بھی، اور جب اس سے ملاقات اور زیارت اس وقت